یہاں پہ موجود تمام حاضرین اور ہیوسٹن چیپٹر کے تمام کمیٹی ممبر اور سی او سی کے کمیٹی ممبر فواد بھائی اور یہاں پر موجود ایم کے ایم ڈپٹی کنوینر عاطم شبیم بھائی کو السلام علیکم۔ میں ایک بہت عرصے بعد 9 دسمبر پر مجھے یہ سب کچھ یہاں پر آ کے میں ایک اچھا مقرر تو کبھی بھی نہیں رہا، لیکن میں ایک عینی شاہد ہوں جو ان تمام آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 9 دسمبر کو جن کی یاد میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں وہ ساتھی تھے کون۔ وہ کوئی اوپر مخلوق، کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئے تھے۔ وہ ہماری طرح، آپ کی طرح، جیسے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی اولاد ہوگی، ان میں سے ایک عام لوگ تھے، ایک عام شہری تھے، ایک عام پاکستانی تھے وہ لوگ۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا صرف اپنا حقوق مانگنا، اپنا حق مانگنا، یہ کہنا ظالم کے آگے ڈٹ جانا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، یہاں پر ایک وقاص بھائی ہیں ہمارے پی ایم ایس او کے ساتھی، ان کے ساتھ علی رضا عابدی بھائی اور پروفیسر صاحب، ان سب ایسے چہرے یہاں پر دیکھ کے وہ تمام یادیں تازہ ہو گئی ہیں، اور الفاظ رکنے کا نام نہیں لے رہے کہ وہ جو آنکھوں دیکھا جب اے پی ایم ایس او میں شمولیت اختیار کی تھی تو یہ سب سنا جاتا تھا کہ 92 کا آپریشن ایسا تھا، فوجی ٹرکوں میں آتے تھے، ماؤں کے سامنے ان کے لگتے جگروں کو گھر سے گھسیٹ کے نکالتے تھے ماں باپ کے سامنے۔ لیکن 2013 میں جب راحیل شریف نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا کہ ہم کراچی سے، سندھ سے تمام گینگسٹر، اور ہمیشہ آپریشن 92 کا آپریشن بھی اور 2016 کا آپریشن بھی یہ کہہ کے سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ آپریشن مہاجروں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ 2013 میں جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا، اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس وقت 90 پہ ہی موجود ہوا کرتے تھے۔ روزانہ چھاپے، گرفتاریاں، پورا خبریں آتی تھی علاقوں سے کہ علاقوں کو گھیر لیا گیا ہے محاصروں کی طرح۔ جیسے کبھی ہم نے غزہ میں، کشمیر میں، فلسطین میں یہ دیکھتے ہیں نا، ہم تو ہمارے دل ابھر آتے ہیں اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے کراچی میں دیکھ کر آئے ہیں کہ گھر پہ چھاپے کس طرح مارے جاتے تھے، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو کس طرح گھسیٹ کے نکالا جاتا تھا۔ پھر 90 دن کا ریمانڈ پاس کیا گیا کہ 90 دن کا ریمانڈ کن کے لیے پاس کیا گیا؟ جو جرائم پیشہ لوگ تھے۔ لیکن 90 دن کا ریمانڈ کن پر امپلیمنٹ کیا گیا؟ جو انجینئر، ڈاکٹر، جو قوم کے پڑھے لکھے نوجوان تھے، ان کو گھروں سے نکالا گیا، 90 دن کے لیے لاپتہ کیا گیا۔ 90 دن کے لیے صرف لاپتہ نہیں کیا گیا، تمام تر تشدد، تمام تر مظالم ان پہ کیے جاتے تھے۔ ایسی ساتھیوں کی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے ریسیو کری ہے کہ ان کے پورے جسم سے، ان کی ہڈیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا۔ ان کی مائیں، ہمارے گربان، جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، ان سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، میرا ہی بیٹا کیوں تھا؟ آج تک اس کا سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ مہاجر نوجوانوں کا اعلیٰ کے قصور کیا تھا۔ آج پورا پاکستان میڈیا ٹی وی پر بیٹھ کے بولتا ہے کہ تمام تر مظالم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایک جنازہ دکھا دے کوئی پی ٹی آئی کا، کوئی، اور ہمارے اجتماعی جنازوں کی تصاویر موجود ہے۔ ایسے یہاں پر کتنے بزرگ موجود ہوں گے جو ان جنازوں میں جنہوں نے شرکت کی ہوگی۔ ایسی کتنی مائیں موجود ہیں یہاں پر جو اپنے بیٹوں کو آج تک ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور اس چیز کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب میں خود صاحب اولاد ہوا۔ جان دینا، مجھے جان دینا ایک بہت آسان، دیکھیں جان ایک منٹ میں چلی جاتی ہے، لیکن 90 دن تک آپ کسی کے لگتے جگر کو غائب کر دے اور اس کی ماں باپ کو یہی نہیں پتا چلا ہو، اور ماں باپ تو یہ پتا، میں آپ کو ایسے واقعات بتاتا ہوں، تھوڑا جب آپ لوگ اتنا آئے تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کہ ہماری ساتھی کی فیملی ہمارے پاس آئی، وہ بہن ہماری ملاقات پر، بہنیں تو بھائیوں پہ جس طرح جان نچھاور کرتی ہیں آپ سب کو پتا ہوگا، تو میں آپ کو صرف اپنی ایک قوم کی بیٹی کا، ایک بہن کا درد دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ شاید وہ درد ہمارے جو دلوں میں جو آگ جو آج کل کہیں اس طرح جل نہیں رہی ہے جس طرح جلنی چاہیے، جو درد قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی دن رات محسوس کر رہے ہیں، وہ درد جو ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ بہن ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہر ملاقات پہ اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہے۔ اس ملاقات پر اس کے بھائی سے ملوانے کے لیے پولیس والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا نمبر، اس لیے یہاں پر ساری خواتین بھی بیٹھی ہوں گی لیکن میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ کے بھائی سے آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ یہ 9 دسمبر یہ ایسا دن نہیں ہے
کہ جو ایک وقت میں کوئی زلزلہ آیا اور ساتھی شہید ہو گئے. ایک ایک فیملی پر, ایک ایک گھر پر قیامت برپا کی گئی ہے. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا جو 16 دسمبر کو جو بات کی جاتی ہے, جو نعرہ جو الطاف بھائی کا, جس کو جواز بنا کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر تحریر پر پابندی لگائی گئی, وہ نعرہ تھا کیا؟ وہ ایک درد تھا. وہ درد کس کا تھا؟ وہ ساتھیوں کا درد تھا. اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو وہ درد نہیں ہوگا, کیوں درد نہیں ہوگا؟ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہمارے روحانی باپ ہیں. اور یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہا کہ میں نے ٹی وی پر اور کسی کتاب پر لکھی دیکھی ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہمیں باپ کی طرح پیار کیا ہے, جیسا باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. گھڑی گھڑی سمجھاتے ہیں کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے, کس وقت کیا کام کرنا ہے. ایک باپ کی طرح ہر قدم پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھی سمجھاتے ہیں. جب ساتھیوں کے جنازے 90 پر آتے تو سوالات ان کے گھر والے مجھ سے نہیں کر رہے تھے, آپ سے نہیں کر رہے تھے, وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا بچہ آپ کی امانت میں دیا تھا. اس کو اتنی بے پردگی, اتنی تشدد کے ساتھ اس کو سڑکوں پہ پھینک دیا گیا, اس کو جنگلات میں پھینک دیا گیا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیڈ باڈی آ کے اس کے حوالے کر دیا خاندان کے, اب ڈیڈ باڈی بھی ڈھونڈنی پڑتی تھی. ساتھیوں کی جب تک زندہ ہے ساتھی, اس کی تلاش تو جاری ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ بھائی کس جنگل میں پھینکی ہے, کم سے کم اس کا پتہ ہی بتا دو. تو وہ غصہ, وہ کرب تھا الطاف بھائی کو, جو 16 دسمبر کو جو الطاف بھائی نے 2016 22 اگست کو جو نعرہ لگایا جس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے آپ کے بچوں کے جنازے رکھے جائیں تو میں بھی آپ سے پوچھوں گا کس درد کے ساتھ, کیا آپ کبھی کوئی اچھی بات کہہ سکیں گے؟ اس سے پہلے الطاف بھائی نے کتنی بار کہا کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں بھائی, اگر کوئی جرم کیا ہے گرفتار کیجئے, عدالتیں موجود ہیں, آپ کا نظام موجود ہے, آپ کے کہنے پر تو جج اٹھتا نہیں ہے بھائی, تو ان کو ثابت کیجئے اور جیل میں بھیجئے. یہ کون سا طریقہ ہے 90 دن تک آپ لاپتہ رکھتے ہیں؟ ان پہ دنیا بھر کے مظالم برداشت, اور کون مظالم کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر انڈیا میں اور یہ اپنا کوئی اور دوسرا ملک ہے کہ جو آپ کے ہم مذہب نہیں ہے, اگر وہ آپ پر تشدد کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ کے ہم مذہب ہو کے آپ پر اس طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جسم سے کھالیں نکال لی جاتی ہیں. پہلا ہمارے ساتھ تشدد, ہمارے ساتھ استقبال کیسے ہوتا ہے, ناخون نکال لیے جاتے ہیں. یہ میں ان اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں کا بتا رہا ہوں جو نوجوان این ای ڈی کراچی یونیورسٹی کے جن ساتھیوں کو جو اٹھایا جاتا تھا اور جن سے جب ہم جا کے ملتے تھے تو پہلی ملاقات میں ان کے ناخن نکال لیے جاتے ہیں. یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ جب ہم یہ کہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے تو آپ اٹھا کے کہتے فتوے لگاتے یہ تو بھائی یہاں کے یہ تو ایجنٹ ہے, یہ تو غدار ہے, جو باتیں کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی آج وہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے. اور کتنے ظلم پر کہہ رہا ہے. کون سی لاشیں پنجاب میں دی گئی ہیں, کون سی لاشیں خیبر پختونخوا میں دی گئی ہیں, کون سی کسی سیاسی جماعت کو مارا گیا ہے؟ ان کے رہنماؤں کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور ہو کیا رہا ہے ابھی؟ جب کراچی میں جنازے آتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے بھائی کچھ تو کیا ہوگا. آج جب یہ پنجاب میں ذرا سا شروع ہوتا ہے آپریشن, یہ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں. یہ آرمی چیف کی تصویر کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. آپ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دے کے بعد ختم کر دوں گا کہ عمران صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں. آپ ذرا لوگ خود اس چیز کا تصور کیجئے گا کہ انہوں نے کور کمانڈر کی گھر پر حملہ کیا اور ان کی جو وردی تھی اس کو چوک پر آ کے لٹکا دیا. مجھے ذرا ایک بات کا جواب دے دے, کیا کوئی کراچی کا نوجوان اردو اسپیکنگ یہ کام کر سکتا تھا؟ اگر وہ غلطی سے یہ کام کر بھی دیتا تو یہ پورے اس علاقے پہ کیا حال کرتے, کتنا قہر برپا کرتے. لیکن کیا آپ نے پنجاب میں کوئی لاش دیکھی؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پاکستان کے کسی بھی ماں کو اس کے بچے کا جنازہ اس طرح ملے جس طرح ہمارے بچوں کے جنازے ہمیں دیے گئے. تو آج 9 دسمبر کا دن ہمیں کم سے کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے اپنا سب کچھ دے دیا, ماؤں نے اپنے بچے دے دیے, ایک ایک گھر سے 5 شہید ہیں. آج اگر بچہ بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے نا تو ماں باپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 90 دن تک اپنے بچے کو تلاش کرنا اور 90 دن کے بعد اس کی لاش بھی ایسی جگہ پر ملنا, جھاڑیوں میں پھینک دینا جانوروں کی طرح, یہ ہمارے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آج تک کیا جا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا ہمارے جو نوجوانوں نے, جو بچوں نے, جن کا مستقبل بہتر تھا, جو این ای ڈی کراچی جو آج اس قوم کا معمار بننے تھے, ان کے جب جنازے ملے تو کیا
ہم نے ان کے اس قربانی کا ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ آگ جو ہمارے اندر جل رہی ہے کیا اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ لیکن یہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی ایک ساتھی کا کام نہیں ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہر دور میں ابو جہل کیا کرتا ہے سازش، ہر دور کے ابو جہل کیا کرتا ہے سازش، ہر دور میں روا رہتا ہے فکر کا دریا۔ دیکھیے فکر کا دریا ہے جو آج ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک 90 پر ایک تختی لگی ہوتی تھی کہ احساس ذمہ داری کے بغیر وفا بے معنی ہے۔ آپ کتنا بھی کہتے رہیں کہ میں قوم سے مخلص ہوں، میں قوم کے لیے دن رات روتا ہوں، میں الطاف حسین بھائی کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، قائد مانتا ہوں، لیکن میرا عمل کچھ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ یہ 90 پر ایک تختی، 2 تختیاں ہمیشہ نائب کو 90 پہ جب بھی جائیں گے نا 90 پہ لگی نظر آئیں گی کہ احساس ذمہ داری کے بغیر وفا میں معنی ہے، اور دوسرا طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو، اس کو حاصل کرنے کے بعد خود کو خدا نہ سمجھو۔ یہ 2 قول الطاف بھائی نے قوم کو دیے ہیں۔ یہ الطاف بھائی کا ایک ایک عمل اگر آپ دیکھیں نا، ایک ایک بات، ایک ایک چیز، کب سے 92 سے جو الطاف بھائی کہہ رہے ہیں، آج پورا پاکستان وہی کام کر رہا ہے۔ جب الطاف بھائی کی اگر باتوں کو غور سے سن لیا جاتا، الطاف بھائی کے ساتھ پورا پاکستان آگے کھڑا ہو جاتا، اس تعصب کو چھوڑ دیا جاتا کہ الطاف بھائی اردو سپیکنگ ہے، پنجاب ان کی بات نہیں سنے گا، پنجاب میں جانے سے الطاف بھائی کے نظریے کو نہ روکا جاتا، تو آج یہ پورے پاکستان کا حال نہیں ہوتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ ہر دور کے ابو جہل کیا کرتے ہیں سازش، ہر دور میں روا رہتا ہے فکر کا دریا، باطل سے کبھی حق نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قاتل سے کبھی قتل ہوتا نہیں نظریہ۔ والسلام، جی الطاف، جی مہاجر۔